الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم پہلی فرصت میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور نماز جمعہ کو ہم سب کی بخشش کا نجات کا سامان بنائے. آج سفر المظفر کی 21 تاریخ ہے اور اس ماہ مبارک کی 25ویں تاریخ کو مجدد دین ملت امام اہل سنت حضور سجدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا عرس پاک انتہائی تسک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے. عرس پاک کی تیاریاں جاری ہیں اور عرس کی تقریبات دنیا بھر میں منعقد کی جاتی ہیں. جہاں کہیں بھی خوش عقیدہ سنی مسلمان آباد ہیں وہ مسلمان و عاشقان رسول اپنے اپنے انداز میں اپنے امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور یہ ہم سب کے لیے شرف کی بات ہے کہ ہم اپنے امام کو یاد کرتے ہیں، اپنے محسنین کو یاد کرتے ہیں، ان کی خدمات جلیلہ کو بیان کرتے ہیں اور ان کی خدمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی سر عقیدت کو خم کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں. آج انشاءاللہ عز و جل اپنے امام کی بارگاہ میں ہم اپنی خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، محبتوں کی خراج اور عقیدتوں کی خراج. پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ مومن کامل ہونے کے لیے حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے. بلکہ بعض لحاظ سے دیکھا جائے تو حقوق العباد کی ادائیگی بندوں کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کی ادائیگی زیادہ اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ حقوق اللہ میں اگر کوتاہی ہو تو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما سکتا ہے
مگر اس کے بندوں کی اگر حق تلفی کی گئی ہے تو جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ باقاعدہ روایتوں سے ثابت ہے۔ حقوق العباد میں ماں باپ کا حق ہے، اساتذہ کا حق ہے، اپنے بچوں کا حق ہے، بھائی بہنوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، دیگر انسانوں کا حق ہے۔ سب کے حقوق کو خود آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے بیان فرما دیا۔ احادیث کی کتابوں کے اندر سب کے حقوق تفصیل سے بیان کیے گئے۔ ہمارے علماء نے حدیثوں کو تلاش کر کر کے ہر حق کے حوالے سے جتنی بھی حدیثیں سب کو درج فرمایا ہے۔ جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، جو سیکھنا چاہے جاننا چاہے سیکھ سکتا ہے جان سکتا ہے۔ کسی کے لیے کوئی بات مذہب اسلام کی پوشیدہ نہیں رہ گئی ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بے شمار خوبیوں سے کمالات سے نوازا تھا۔ جہاں آپ 14ویں صدی کے عظیم مجدد تھے، عظیم فقیہ، عظیم محدث تھے، عظیم مفسر تھے، عظیم مورخ تھے، اور دیگر نہ جانے کتنے علوم و فنون ہیں جن میں کوئی آپ کا ثانی نہ تھا، وہیں حقوق العباد کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تب بھی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اللہ کے بندوں کا جس انداز سے حق ادا فرمایا ہے وہ بھی بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ وہ سارے واقعات حیات اعلیٰ حضرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ کتابوں میں سارے واقعات تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، اور عینی شاہدین نے روایت کیا ہے۔ یہ نہیں کہ مطلب سنی سنائی باتوں کو کتابوں میں یہ درج کر دیا گیا۔ سندوں کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی بزرگ کے کوئی واقعات 100 سال کے بعد بیان کیے جائیں، 200 سال کے بعد بیان کیے جائیں، کس نے روایت کیا، کہاں سے واقعات آئے، کون عینی شاہد تھا، کون راوی ہے، راوی کے حالات کیسے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ من گھڑت واقعات معاشرے میں پھیل جاتے ہیں۔ بہت سے بزرگوں کے بارے میں من گھڑت واقعات معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، لوگ ان کو بیان کر رہے ہیں، کوئی روایت نہیں، کوئی سند نہیں، بالکل سندوں کا سلسلہ ختم ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے واقعات جو کتابوں کے اندر موجود ہیں خود عینی شاہدین نے بیان کیا ہے، آپ کے شاگردوں نے بیان کیا ہے، آپ کی بارگاہوں میں تلمس کرنے والوں نے بیان کیا ہے، فیض حاصل کرنے والوں نے بیان کیا ہے۔ کوئی سند کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہے۔ خود آپ کے شاگردوں نے آپ کے حالات کو قلم بند فرمایا ہے کتابوں کی شکل میں، واقعات کی شکل میں، تو وہ سلسلہ در سلسلہ وہ ساری باتیں تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں کہ ہم پورے یقین اور پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعات سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہی کے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حقوق العباد میں سب سے پہلا اور سب سے اہم، سب سے بنیادی حق ماں باپ کا آتا ہے۔ اس کے بعد اساتذہ ہیں، بیٹے ہیں، اولاد ہیں، بھائی بہن ہیں، سب کے حقوق آتے ہیں۔ جو شخص ماں باپ کے حق کو تلف کرنے والا ہو وہ اللہ کے دوسرے بندوں کا حق بدرجہ اولا تلف کرنے والا ہوگا، حق کو مارنے والا ہوگا، دبانے والا ہوگا۔ سب سے پہلا حق ماں باپ کا بنتا ہے۔ اس پر اگر میں کلام کروں کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے ماں باپ کا حق کیسے ادا کیا، اساتذہ کا حق کیسے ادا کیا، اپنی اولاد کا حق کیسے ادا کیا، مریدوں کا حق کیسے ادا کیا، شاگردوں کا حق کیسے ادا کیا، سادات کرام کا حق کیسے ادا کیا، علماء کا حق کیسے ادا کیا، پڑوسیوں کا حق کیسے ادا کیا، خدمت گزاروں کا حق، ملازمین کا حق کیسے ادا کیا، تو پھر گھنٹوں درکار ہوں گے اس کے لیے۔ کتابیں موجود ہیں، آپ پڑھیں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ماں باپ کا حق اس انداز سے ادا فرمایا ہے کہ اگر اس کا تھوڑا سا جلوہ ہم سب کے اندر پا لیا جائے تو پھر انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چوم لے گی۔ اس انداز سے آپ نے ماں باپ کا حق ادا فرمایا ہے۔ پہلے ایک حدیث پاک سنیں آپ، پھر انشاءاللہ میں اس سلسلے کلام کو آگے بڑھاؤں گا۔ اگر گفتگو کچھ کم رہے گی تو اگلے ہفتے انشاءاللہ پورا موقع ہمارے پاس ہے، وہ بھی سفر مظفر ہی میں انشاءاللہ وہ جمعہ آئے گا، انشاءاللہ بیان کریں گے وہاں پر ہم۔ حدیث پاک میں آئے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث پاک مروی ہے۔ یہ مشکات المصابیح کے اندر روایت موجود ہے، اور شعب الایمان امام بیہقی کی حدیث کی بڑی معروف کتاب ہے، میرے ہاں الحمدللہ موجود، اس کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ راوی حضور کے چچیرے بھائی حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی محفل میں ایک مرتبہ آقا دو عالم نور مجسم نے ارشاد فرمایا، یعنی انسانوں میں جن کا حق سب سے زیادہ ہے ماں باپ، ان کا حق بیان کرتے ہوئے آپ کی زبان اقدس سے یہ جملہ نکلا کہ جو ماں باپ کا فرما بردار اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بیٹا اولاد اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس سے آپ اہمیت سمجھیں حقوق العباد کی۔ آج لوگ ماں باپ کو ناراض کر کے لاکھوں لاکھ خرچ کر کے حج بیت اللہ کرنے جا رہے ہیں، نہ جانے حج مقبول ہوا کہ مردود ہوا، کوئی گارنٹی نہیں۔ اور بہت سے تو ایسے ہیں کہ ماں باپ کو ناراض کر کے جاتے ہیں حج فرض ادا کرنے کے لیے، حج نفل ادا کرنے کے لیے، کوئی گارنٹی نہیں کہ حج مقبول ہوگا کہ مردود۔ یہاں حضور گارنٹی دے رہے ہیں کہ اگر مطیع و فرما بردار اولاد نے محبت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھا تو حج مردود نہیں، حج مقبول کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا، ایک ایسے حج کا جو یقیناً قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ صحابہ بے چین ہو گئے کیونکہ بہت بڑی بشارت تھی، بہت بڑی بات تھی۔ صحابہ انتہائی تعجب کے عالم میں یوں گویا ہوئے حضور وَإِن رَعَا كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، بھئی ماں باپ ایک گھر میں، بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، ماں باپ ایک گھر میں، تو ایک دوسرے کو دیکھنا تو لگا رہے گا۔ حضور اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو دن میں 100 مرتبہ دیکھے، فرمایا وَإِن رَعَا كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، اللہ اکبر واقعہ، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ انتہائی پاکیزہ ہے۔ اگرچہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو دن میں 100 مرتبہ دیکھے تب بھی اللہ اس کو 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تو انتہائی اعلیٰ درجے کی بشارت ہے۔ تو یہ حقوق العباد میں ماں باپ کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے توحید کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور جہاں شرک کی مذمت فرمائی، شرک سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، وہی ماں باپ کی نافرمانی سے بچنے کا حکم بھی اللہ نے ارشاد فرمایا۔ کئی آیتیں کریمہ اس پر شاہد ہیں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اپنے ماں باپ کا حق کس انداز ادا فرمایا، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک دیکھتے ہیں۔ 1257 میں آپ کے والد بزرگوار امام المحققین، امام المدققین، امام المحدثین حضرت علامہ مفتی نقی علی خان صاحب قبلہ علیہ رحمہ کا وصال ہو گیا۔ گویا کہ سیدی سرکار اعلیٰ جوان ہی تھے جب آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہوا، تو باپ کی تربیت میں کم رہے گویا کہ، اور باپ کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ محترمہ طویل عرصے تک زندہ رہیں، حتیٰ کہ جب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے 53 سال کی عمر پاک میں دوسرا حج بیت اللہ حج نفل ادا فرمایا، تب بھی آپ کی والدہ محترمہ زندہ تھی۔ آپ اندازہ فرمائیں کتنی طویل عمر آپ کی والدہ محترمہ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ باپ جب تک زندہ رہے تو ظاہر سی بات ہے گھر کی سرپرستی باپ کرے گا، گھر کا مالک باپ ہوگا۔ باپ کے انتقال کے بعد، والد بزرگوار کے انتقال کے بعد سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے گھر کی مکمل سرپرستی اپنی والدہ محترمہ کو دی۔ والدہ محترمہ کی اطاعت اس درجے کی فرماتے تھے کہ آپ کی مرضی کے خلاف گھر میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو جو بھی آپ کی زمینداری کی آمدنی آتی تھی وہ ساری کی ساری اپنی والدہ محترمہ کے پاس لا کے جمع فرماتے تھے، ان کو مکمل مالک مختار بناتے تھے، ان کی مرضی کے بغیر اس میں سے ایک پیسہ بھی آپ خرچ نہیں فرماتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر کچھ کتابیں خریدنی ہوتی تو پھر آپ اپنی والدہ محترمہ سے باقاعدہ اجازت لیتے، اجازت لینے کے بعد رقم حاصل کرتے اور پھر آپ کتابیں خریدتے تھے۔ اس انداز میں آپ گھر میں رہا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں آپ کے بڑے بیٹے حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، یہ ہیں جن کی تقریباً پوری تعلیم والد بزرگوار امام سنت کی نگرانی میں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت آپ خود ان کو براہ راست پڑھاتے تھے، حضور حجت الاسلام کو پڑھا رہے تھے گھر کے صحن میں، اور پڑھاتے پڑھاتے چونکہ ایک معمول پڑھانے کا ہوتا ہے کہ سبق یاد ہوگا تو اگلا سبق ملے گا، اور سبق یاد نہیں تو اگلا سبق نہیں ملے گا۔ پڑھانے کا انداز آج بھی ہمارے مدارس میں اسی انداز کی تعلیم ہوتی ہے کہ بچوں کو سبق یاد کرایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور حجت الاسلام کو سبق یاد نہیں تھا، تو اعلیٰ حضرت کو جلال آیا اور آپ نے ایک تھپڑ یا دوہتر آپ کے گال پر یا آپ کی پشت پر محبت سے مار دیا کہ یاد تم نے کیوں نہیں کیا، تھوڑا ڈانٹا پھٹکارا بھی، سبق نہیں یاد ہے۔
اور آپ کی والدہ محترمہ آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دادیاں اپنے پوتوں سے کتنی محبت کرتی ہیں، نواسوں سے بھی، نواسیوں سے بھی، پوتوں سے بھی، پوتیوں سے بھی. اور حضور حجت الاسلام گھر میں چونکہ سب سے بڑے پوتے تھے، ان کی والدہ محترمہ گھر کی دالان کی کسی کونے میں بیٹھی تھی، اور جب مارا تو اس کی آواز ان تک پہنچ گئی یا کسی طرح آواز وہاں تک پہنچ گئی. بس وہ جلال میں اپنی دالان سے باہر آئیں گھر کے صحن میں، اور اپنے بیٹے، وہ تو بیٹے ہی تھے، ہمارے لیے امام اہل سنت ہے، مجدد اعظم ہے، اس زمانے کے عظیم محدث، دنیا ان کو عظیم محدث، عظیم فقیہ، عظیم مفسر کہتی تھی، مجدد وقت کہتی تھی، سارے القاب و آداب سے نوازتی تھی، مگر وہ تو تھے اپنی والدہ کے لیے ایک بیٹے. والدہ محترمہ گھر کے باہر صحن میں آئیں اور انتہائی غضب کی حالت میں اپنے بیٹے یعنی مجدد وقت کے پشت پر یوں دو ہتھا مارا اسے، اور کہ تو نے میرے بیٹے کو مارا، میرے بیٹے حامد کو مارا. غضبناک عالم. اب آج کے حالات میں ہم میں سے کوئی تو تھوڑا سا برہمی کا اظہار کرے گا یا کم سے کم اٹھ کے چلا جائے گا، مگر سیدی سرکار اعلیٰ کا ادب دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں. آپ اپنا صافہ اتار کر رکھ دیتے ہیں، جھک کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں امی جان جتنا مارنا ہو مارے، جب تک آپ کا غضب ٹھنڈا نہ ہو جائے آپ مجھے مارتے رہیں. اس کے بعد جب یہ کہا تو انہوں نے ایک اور ہاتھ مارا پشت پر، اور دو ہاتھ مارنے کے بعد آپ اپنی دالان میں تشریف لائیں. مگر جب والدہ محترمہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور آپ کی ناراضگی رضا میں تبدیل ہوئی تو آپ زندگی بھر افسوس کرتی رہی کہ میں نے اپنے ایسے نور نظر کو مارا جو میرا انتہائی مطیع و فرما بردار ہے، جو عاجزی کے بازو بجھائے رہتا ہے، جو شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے، محبت کے ساتھ پیش آتا ہے. اور جب اس نے عاجزی کے بازو کو بچھاتے ہوئے اپنی پشت میری جانب کر دی کہ امی جان مارے، تب بھی میں نے اس کو مارا، یہ کہتے ہوئے ان کی والدہ محترمہ رونے لگتی تھی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. مگر سیدی سرکار عالم دس دیا کہ ماں کا ادب اس انداز کا ہونا چاہیے، ماں کا احترام اس انداز کا ہونا چاہیے. اس قسم کے کئی واقعات ہیں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے. حج نفل کے سلسلے میں آپ یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ حج فرض تو خیر ضروری ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں. حج فرض کی ادائیگی کے بعد اگر کوئی انسان حج نفل کرنا چاہتا ہے، دوبارہ حرمین شریفین جانا چاہتا ہے، تو پھر ماں باپ کی اجازت ضروری. ماں باپ کی اجازت نہ ملے تو پھر حج نفل کرنا جائز نہیں، اس کی اجازت نہیں. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت پہلا جو حج فرمایا 23 سال کی عمر پاک میں، بالکل نوجوان 23 سال کی عمر ہے، اور حج بیت اللہ سے واپسی کے چند مہینوں کے بعد آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا 1297 ہجری میں. تو آپ نے اپنی والد بزرگوار علامہ مفتی نقی علی خان صاحب کے ساتھ، اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ اور دیگر خاندان کے حضرات تھے ان کے ساتھ حج بیت اللہ کیا. حج بیت اللہ کی واپسی پر چونکہ سمندری سفر ہوتے تھے، طوفان شدید قسم کا طوفان آیا، ایسا شدید قسم کا طوفان کہ خود سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے روایت کیا، امام احمد رضا خان نے، کہ لوگوں نے کفن پہن لیے تھے، اتنا یقین ہو گیا تھا کہ جہاز ڈوب جائے گا. 3 دن تک سخت طوفان رہا اور جہاز طوفان کی لپیٹ میں رہا. آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ کو سخت اضطراب لاحق تھا، بہت بے چینی کا اظہار کر رہی تھی، اپنے لیے نہیں اپنے نور نظر کے لیے، جو کہ امام وقت موجود تھے جہاز کے اوپر. انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جان گھبرائے نہیں، اللہ کی قسم جہاز نہیں ڈوبے گا. بہت بڑی بات کہی انہوں نے. کیوں کہی تھی؟ خود فرماتے اس لیے کہ مجھے حضور کی زبان اقدس پر اعتبار ہے، حضور نے جو فرمایا وہ کبھی ٹل نہیں سکتا ہے. حضور نے دعا ارشاد فرما دی، جو شخص بھی سواری پر سوار ہوتے ہوئے دعا پڑھے گا سواری نہ کبھی لڑے گی نہ کبھی ڈوبے گی. میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی، حضور کی زبان اقدس پر اعتبار کرتے ہوئے میں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ جہاز نہیں ڈوب سکتا ہے. بہرحال 3 دن کی مشقت کے بعد ہوا تھمی اور پوری عافیت کے ساتھ جہاز کنارے پر آیا اور آپ گھر تشریف لے آئے. تو والدہ محترمہ نے کہا گھر میں قدم رکھتے ہیں کہ بیٹا حج فرض ادا ہو گیا، اب میری زندگی میں دوبارہ جانے کا ارادہ نہ کرنا. اس قدر مشقت ہوئی سفر میں. مگر اعلیٰ حضرت جو بار بار یہ کہا کرتے تھے جان دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اس انداز سے وہ کیسے یہاں رہ سکتے تھے؟ جب دوبارہ حج بیت اللہ کی باری آئی تو اچانک آپ کو جانا ہوگا.
اب دیکھیں ماں باپ کا مقام کیا ہے اور اعلیٰ حضرت کے دل میں اپنے ماں کی کیا قدر تھی، اور ہم اپنے ماں کے ساتھ کس انداز کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہم بڑے جوان ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، کسی بھی منصب پر فائز ہو، کسی بھی مرتبے پر فائز ہو جائیں، ہم اپنی ماں کے لیے فقط ایک بیٹا ہے، بیٹا، تو ہمیں بیٹے کے حیثیت سے ماں کے سامنے رہنا چاہیے۔ بڑے آپ دادا بن جائیں، پردادا بن جائیں، باپ بن جائیں، شادی ہو جائے، کسی کمپنی کے مالک ہو جائے اور کسی آفس کے آفیسر ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، مگر ماں باپ کے سامنے بالکل ایک بیٹے، معتبر بیٹے، ایک حسن سلوک کرنے والے بیٹے کے حیثیت سے رہنا چاہیے۔ اسی میں عافیت، اسی میں بھلائی ہے۔ اب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت پورا واقعہ خود بیان کیا، خود کتابوں کے اندر موجود ہے۔ دوسری بار حج بیت اللہ کا موقع ہے تو اچانک آپ کو جانا ہو گیا۔ ہوا یہ کہ آپ کے بڑے بیٹے حضور حجت الاسلام تشریف لے جانے والے تھے، آپ کے چھوٹے بھائی علامہ محمد رضا خان وہ بھی تشریف لے جانے والے تھے، اور خاندان کے کچھ حضرات تشریف لے جانے والے تھے۔ تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھنؤ کا سفر کیا اور لکھنؤ تک آ کر ان کو وہاں سے روانہ کر دیا۔ روانہ کرنے کے بعد دیکھیے ایک عاشق رسول جب حاجیوں کو روانہ کرتا ہے تو وہ اس کا دل بھر آتا ہے، اس پہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، کاش ہم بھی چلے جاتے، کاش ہمارا بھی ٹکٹ ہو جاتا، کاش ہمارا بھی انتظام ہو جاتا۔ اور ایک عاشق اور عاشق صادق جب حاجیوں کو عمرہ کرنے والوں کو روانہ کرتا ہے تو عام طور سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتا ہے، اس کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں۔ تو سیدی سرکار اعلیٰ نے اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، دیگر خاندان والوں کو لکھنؤ جا کے روانہ کے ٹرین کے اوپر، تو آپ کے جذبات بھر آئے، بے قراری کی کیفیت، اور بالکل ماہی بے آپ کی طرح تڑپنے لگے، گھر تشریف لے آئے۔ اور جدھر یاد ہے کہ والدہ محترمہ نے کہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں دوبارہ سفر نہ کرنا، اور یہ مسئلہ شرعیہ بھی پتا کہ والدہ کی اجازت کے بغیر حج بیت اللہ کرنا حرام ہے، جائز نہیں، حج نفل کرنے کی اجازت نہیں جب تک کہ والدہ یا والد اجازت نہ دے دیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، تو ماں سے کہنے کی ہمت نہیں ہو سکی۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن، 1 ہفتہ مکمل گزر گیا، آپ بے قرار رہے، راتوں کی نیند آپ کی اچاٹ ہو گئی۔ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد جب آپ انتہائی بے قرار ہو گئے تو اپنے شاگرد رشید علامہ نذیر علی صاحب سے کہا کہ جاؤ اسٹیشن پہ ٹکٹ لے کر آ جاؤ، آج کی رات کا ٹکٹ چاہیے ہمیں، 10 بجے والی ٹرین ہے وہ بمبئی جانے والی ہے، اور اس کا 2nd کلاس کا ٹکٹ لے کر آ جاؤ۔ وہ گئے تشریف لے کر ٹکٹ لینے کے لیے، ابھی والدہ سے پرمیشن نہیں لی، ادھر سامان وغیرہ پیک کر لیا، بڑی مشکل سے ٹکٹ ملا، اور ٹکٹ لینے کے بعد جب علامہ نذیر علی صاحب آئے ٹکٹ پیش کر دیا، کہا ٹکٹ آپ کا ہو گیا، آج رات میں ٹرین 10 بجے ہے روانہ ہونے والی۔ سارا سامان پیک کرنے کے بعد اب یہ بے قرار ہے کہ والدہ محترمہ سے کیسے کہوں، ٹرین کا وقت قریب ہے، نکلنا بھی ہے۔ بہرحال ڈرتے ہوئے اپنی والدہ محترمہ کے حجرے میں گئے، اور یہ یقین تھا کہ اگر والدہ محترمہ منع کر دیں گے تو پھر میں نہیں جا سکتا، کوئی صورت نہیں بنے گی، کیونکہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت حکم شرع کی خلاف ورزی کری، یہ تصور نہیں۔ اندر تشریف لے گئے، والدہ محترمہ سو رہی ہیں، آرام فرما رہی بستر پر۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت انتہائی ادب و احترام کے ساتھ تشریف لے گئے، اور اپنی آنکھوں کو، وہ آنکھیں جن میں آنسو جاری تھے، اپنی والدہ محترمہ کے قدموں پر رکھ دیا۔ والدہ محترمہ بیدار ہوئی، کہا بیٹا کیا بات ہے اور اس وقت آنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو آپ نے روتے ہوئے کہا کہ امی جان بس ہمیں آپ جانے کی اجازت دے دیں، بیٹا جا چکا ہے، بھائی جا چکا ہے بمبئی کے لیے، آپ بھی ہمیں جانے کی اجازت دے دیں۔ والدہ محترمہ کے دل میں نہ جانے کیا آیا، فوراً آپ نے کہا خدا حافظ، جاؤ میں تم کو رخصت کرتی ہوں، اجازت دیتی ہوں، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ فوراً آپ کو اجازت مل گئی اور فوراً آپ وہاں سے روانہ ہو گئے، دہلی تشریف لائے، بمبئی تشریف لائے، اور پھر یہاں سے آپ حرم شریفین کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ ہوتا ہے ماں باپ کا ادب و احترام۔ آج نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہر سال ماہ رمضان میں عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ بلا شبہ عمرہ کرنا عظیم ترین عبادت ہے، عظیم ترین بندگی، بڑی بشارتیں آئی ان لوگوں کے لیے جو حرم شریفین جاتے ہیں، اپنی نظروں سے خانہ کعبہ کا دیدار کرتے ہیں، طواف کعبہ میں محو رہتے ہیں، اپنی نظروں سے گنبد خضرا سے نور حاصل کرتے ہیں، دیدار کرتے ہیں، مگر ان کے گھر میں ان کے والدین یا ان کے ماں باپ میں سے کوئی ایک ان سے ناراض رہتا ہے یا الگ رہتا ہے، اور ان کو جا کر منانے کی توفیق نہیں ہوتی، پرمیشن لینے کی توفیق نہیں ہوتی، بلکہ اس کی سرے سے حاجت ہی نہیں سمجھتے۔
کہ ہمیں اپنے ماں باپ کو راضی بھی کرنا ہے, ماں باپ سے اجازت بھی لینی ہے, یا ماں باپ کا کوئی مقام مرتبہ بھی ہے. اور نہ جانے کتنے لوگ ہم میں ایسے گھر میں ان کی بیوی کی حکومت چلتی, ان کی ماں کی حکومت نہیں چلتی. ماں ایک خادمہ کی حیثیت سے, ایک نوکرانی کی حیثیت سے رہتی ہے, نہ اس سے کچھ مشورہ ہوتا ہے, نہ اس سے کچھ پوچھا جاتا ہے, نہ اس کو یہ محسوس ہوتا کہ میں گھر کی مالکہ ہوں, یہ گھر میرا ہے, یہ میرے بیٹے, یہ میری بیٹیاں ہیں, یہ میرے پوتے, یہ میری پوتیاں ہیں. اس کو یہ ساری چیزوں کا احساس نہیں ہوتا ہے. اس کو احساس ہوتا ہے نوکرانی ہونے کا احساس ہوتا ہے. یہ احساس جس گھر میں جس کے بھی ماں باپ کو ہوگا وہ شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے, چاہے وہ دنیا کی کسی بہت بڑے منصب پر پہنچ جائے, چاہے اس کو دنیا عقیدت کے ساتھ, احترام کے ساتھ سلام عقیدت پیش کرے اور اس کے حوصلوں کو وہ بلندیاں حاصل ہو جائیں. اگر گھر کے ماں باپ کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے تو پھر کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی. سیدی سرکار اعلیٰ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی ماں باپ کی تعظیم کو بالکل سامنے مد نظر رکھا ہے. کئی واقعات اس قسم کے کتب سیرت اعلیٰ حضرت کے اندر موجود ہیں, اگر ان کو بیان کریں تو گفتگو کافی طویل ہو جائے گی. اس لیے ہم سیدی سرکار اعلیٰ کا عرس مناتے ہیں, ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, مگر ہم ان کی زندگی کو پڑھیں, انہوں نے کس انداز سے, کس ماحول میں دین کی خدمت کی ہے. جتنے فتنے اس زمانے میں اٹھ رہے تھے دیگر حضرات جواب دے رہے تھے, مگر جس انداز اور جس لب و لہجے میں, جس مدلل طریقے پر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت جوابات ارشاد فرمائے ہیں, وہ آپ کی اپنی مثال تھے. ان کی کوئی مثال آج تک ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے, بلکہ جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں, ہمارے علماء فقہاء اس زمانے کے محدثین بیان کرتے ہیں, وہ سب فیضان ہی سیدی سرکار امام احمد رضا خان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا. تو اس لحاظ سے کہ آپ ایک عظیم مجدد, ایک عظیم فقیر, ایک عظیم مفسر ہیں, یہ ایک الگ زاویہ, مگر اس زاویہ سے دیکھیں کہ آپ ایک عظیم انسان, آپ ایک عظیم صوفی, آپ ایک عظیم مرشد ہیں, آپ ایک عظیم بیٹے ہیں, آپ ایک عظیم باپ ہیں, آپ ایک عظیم بھائی ہیں. اس لحاظ سے دیکھیں تو اس زمانے میں دیگر شخصیات بھی ہوں گی, مگر جو مقام آپ کو امام اہل سنت کے نظر آئے گا وہ مقام کسی کا نظر نہیں آئے گا. اس لیے اپنے امام کی مکمل اقتدا کرنی چاہیے, مکمل پیروی کرنی چاہیے. افکار و نظریات میں بھی ہم پر ان کی اقتدا واجب و ضروری ہے, اور معاملات میں بھی ان کی اقتدا واجب و ضروری ہے. ان کی باتوں کو تسلیم کرنا ضروری ہے کامیابی کے لیے. اور ان کی زندگی کے جو حالات ہیں کہ انہوں نے گھر میں ایک مرشد ہونے کی حیثیت سے اپنے مریدوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا, ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا, باپ ہونے کی حیثیت سے بچوں کی کیسے عظیم تربیت فرمائی, بیٹا ہونے کی حیثیت سے اپنے ماں کے ساتھ کس حسن ادب کا مظاہرہ فرمایا, اپنے باپ کے ساتھ کس حسن ادب کا مظاہرہ فرمایا, ایک پڑوسی ہونے کی حیثیت سے پڑوسی والوں کے ساتھ کس حسن سلوک کا مظاہرہ فرمایا. ان تمام چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. جب وصال کے چند دن پہلے آپ نے وصیت فرمائی ہے تو جو آپ کے آس پاس لوگ موجود تھے, وصیت میں آپ نے باقاعدہ ان سے کہا کہ اگر میں نے آپ لوگوں میں سے کسی کے حق تلفی کی ہو تو آپ ہمیں معاف فرما دیں, اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیں. اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے, کسی کا حق تلفی کی ہے, یہاں تو ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ نہ جانے کتنی حق تلفیاں ہوتی ہیں, مگر ہمیں توفیق نہیں ملتی کہ ہم کسی کے ساتھ جا کے معذرت کر لیں. یہاں امام سنت فرما رہے ہیں اپنے مریدوں سے, شاگردوں سے, خاندان والوں سے جو موجود تھے وصیت کے وقت, کہ اگر ہم نے آپ میں سے کسی کی حق تلفی کی ہے تو ہمیں یا تو ہم سے بدلہ لے لے, قصاص لے لے, یا پھر ہمیں معاف فرما دیں. اور جو لوگ یہاں موجود ہیں ان پر یہ واجب ہے کہ جو لوگ موجود نہیں ہیں ان سے جا کے یہ ساری باتیں کہہ دیں, تاکہ اگر ان کے بارے میں ہم نے کوئی حق تلفی کی ہو تو وہ لوگ بھی ہمیں معاف فرما دیں. اس قسم کی روایتیں باقاعدہ کتابوں کے اندر موجود ہیں جو آپ نے وصال سے پہلے بیان فرمائی تھی. حتیٰ کہ ایک جلسے میں انتقال سے پہلے جو آخری جلسہ آپ کا تھا, وہاں بھی آپ نے جب آپ سے کہا حضور کو نصیحت فرما دے, تو جو آپ نے نصیحت فرمائی ہے ان نصیحتوں میں یہ ایک نصیحت بھی تھی کہ آپ لوگوں نے ہمارا بڑا خیال رکھا, ہماری بڑی خدمت کی, ہمیں کوئی کام کرنے نہ دیا, کسی مشقت میں مبتلا نہ کیا, ہمیں بالکل فارغ رکھا. آپ نے یہاں پر ہر قسم کے آرات کا خیال رکھا ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ میرے مرنے کے بعد میری قبر میں عالم برزخ میں بھی میرے لیے کسی مشقت کا سبب نہیں بنیں گے. اشارہ اس بات کی جانب تھا اگر ہم نے کسی کے حق تلفی کی ہے تو وہ حق تلفی میں اس سے معذرت چاہتا ہوں, مجھے معاف فرما دیں.
یہ ایک جذبہ ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے امام کی صحیح طور پر ماننے والے ہیں تو یہ سارے جذبات بھی ہمارے اندر ہونے چاہیے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو نیک صالح بنائے اور عقائد و نظریات کے ساتھ معاملات میں بھی اپنے امام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ